ذہین افراد کو قدرت نے ایک جیسا تو نہیں بنایا، لیکن تمام ذہین افراد میں کچھ مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ان کی شخصیات کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ان ذہین افراد کا رویہ بہت سے لوگوں کو عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ ذہین افراد کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ انتہائی ذہین لوگوں میں کچھ ایسی خصلتیں بھی ہیں جن سے ہم سب بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اختلاف کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ ماہرین بھی ان میں سے کچھ عام خصلتوں پر متفق ہوں گے جو زیادہ تر باصلاحیت افراد میں مشترک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے معزز سامعین کو ذہین لوگوں کی نشانیاں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا ذہن ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اس کے ذریعے خیالات مسلسل رواں دواں رہتے ہیں۔ نہ صرف ان کا دماغ مسلسل دوڑتا رہتا ہے، بلکہ وہ کسی مسئلے کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر کے بارے میں سوچ کر اس کے بارے میں زیادہ نتیجہ خیز سوچنے کا رجحان بھی رکھتے ہیں۔ ہر نقطۂ نظر کے ساتھ وہ اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے اور صرف حل تلاش کریں گے۔ ان میں علم کی غیر متزلزل بھوک، وہ مسلسل علم کے بھوکے رہتے ہیں اور ہر وہ چیز جس پر وہ اتباع آزمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں تجربہ کرنے اور امکانات کو دریافت کرنے کے لیے عام طور طریقے سے ہٹنے میں کبھی پس و پیش کا شکار نہیں ہوتے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب وہ کچھ نیا سیکھے بغیر یا کسی ایسی چیز کے بارے میں غور و فکر کیے بغیر سو جاتے ہیں جسے کرنے کا سوچ رہے ہوں۔ ذہین افراد اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اکثر کم ذہین افراد اپنی ذہنی صلاحیتوں پر اتنا ہی زیادہ ناز کرتے ہیں، مگر ذہین افراد اس سے بالکل الگ سوچ رکھتے ہیں۔ ذہین لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے علم کو ناکافی تصور کرتے ہیں اور وہ توقع کرتے ہیں کہ یوں وہ ان چیزوں کے بارے میں مزید جان سکیں گے جن کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا زیادہ نتیجہ خیز سمجھتے ہیں کہ جب وہ نہیں جانتے تو وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علم کو ناکافی سمجھنا در حقیقت ان پر علم کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ ذہین افراد تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ آپ زیادہ تر اوقات ذہین لوگوں کو اپنے ہی خیالات میں گم پائیں گے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ انفرادیت پسند ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے سے نہ صرف انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انہیں اپنے خیالات کا خود جائزہ لینے کے لیے بھی بہت کم وقت ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے متعدد چیزوں پر ہم آہنگ نہ ہو سکیں جن میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرتاً کم گو ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ زیادہ تر محض ضرورتاً ہی بات چیت کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ عام لوگوں میں فٹ نہیں ہوتے۔ وہ غیر منظم ہو سکتے ہیں۔ ذہین لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے کام کی میز اور کمرہ ہمیشہ بے ترتیب ہوتا ہے، جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ تاہم اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے انتہائی منظم ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ تخلیقی اور باصلاحیت ہوں۔ مینیسوٹا یونیورسٹی کے ذریعے کی گئی ایک تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی رہائش گاہ کو صاف کرنے اور زیر استعمال اشیاء کو ترتیب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگا رہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دماغ ان خیالات میں مصروف ہے جو زیادہ اہم ہیں۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے بہتر تخلیقی نتائج حاصل ہوئے۔ ذہین افراد کم سوتے ہیں۔
اگر آپ دیر تک جاگنے کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا شمار فکری طور پر زیادہ ذہین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تاریخ گواہ ہے۔ سائیکولوجی ٹوڈے میں اس طرح کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے الو صبح کے لارک کے مقابلے میں اعلیٰ سطح کی آئی کیو رکھتے ہیں۔ ان کا دماغ شاذ و نادر ہی کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور انہیں آرام کرنے اور چیزوں کو زیادہ سوچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر کام میں تاخیر کرتے ہیں۔ ذہین لوگ معمولی اور غیر متعلقہ کاموں میں تاخیر کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ان کاموں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ متعلقہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیے گئے کام میں تاخیر اس لیے کر رہے ہوں کیونکہ وہ اس سے زیادہ بہتر طور پر کرنا چاہتے ہوں۔ اکثر اوقات ان کا زیادہ تر بہترین کام اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ اس کے بارے میں خوب سوچ و بچار اور طویل غور و فکر کریں۔ وہ حالات کے مطابق آسانی سے ڈھل جاتے ہیں۔ ذہین لوگ لچکدار ہوتے ہیں اور مختلف ترتیبات میں ترقی کے منازل طے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ڈونا ایف ہیمٹ لکھتی ہیں، ذہین لوگ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ پیچیدگیوں اور پابندیوں سے قطع نظر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ نفسیاتی تحقیق اس خیال کی تائید کرتی ہے کہ ذہانت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اپنے ماحول سے زیادہ مؤثر طریقے سے نپٹنے کے لیے اپنے طرز عمل کو تبدیل کر سکیں، یا آپ جس ماحول میں ہیں اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ وہ حساس ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچھ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہمدردی دوسروں کی ضروریات اور احساسات سے ہم آہنگ ہونا اور اس طرح کام کرنا جو ان ضروریات کے حوالے سے حساس ہوں، جذباتی ذہانت یا ایموشنل کوشنٹ کا بنیادی جزو ہے۔ جذباتی طور پر ذہین افراد عام طور پر نئے لوگوں سے بات کرنے اور ان کے بارے میں مزید جاننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پیاروں کی خدمت میں ذہین لوگوں کی نشانیاں پیش کیں۔ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی اتھینٹک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔